جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے احسان اور خاص فضل کے ساتھ امت مسلمہ حج بیت اللہ جیسے عظیم فریضے، جامع العبادات اور عالم اسلام قربانیوں کی عید کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اللہ مالک الملک کے ساتھ جڑے ہوئے خیر اور بھلائی کے کاموں سے فارغ ہوئے۔ سال کا آخری مہینہ ہے 1445 ہجری۔ محبوب علیہ الصلاۃ کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 1458 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور ہجرت فرمائے ہوئے 1445 سال بیت رہے ہیں۔ سال کے اختتام پر یا سال کے آغاز پر یا دوران سال مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے، اکڑتا نہیں، جھکتا ہے، مٹتا ہے، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی پریشانی تو نہیں، کہیں غلطی تو نہیں۔ ذرا محسوس کیجئے، باہر سفر پہ جانا ہو تو قدم قدم پہ ایئرپورٹ پہ ہم اپنے پاسپورٹ کو، اپنی ٹکٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ایک فکر لگی ہوتی ہے کہ لوگوں نے یہاں سے کراس نہیں کرنے دینا اگر میرے پاس میرا پاسپورٹ، میرا ویزا، میری ٹکٹ کا میٹر نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان بھی یہی ہے، اسے یہاں نہیں رہنا، اسے آگے جانا ہے۔ اس نے جتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں، جو جو چیزیں اللہ سے اجر اور ثواب کی امید پہ لے رکھی، وہ بار بار ان پہ نظر دوڑاتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ انسان اپنی جمع پونجی کو دیکھتا رہتا ہے، مال دولت پہ نظر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا یا راستے کی اونچ نیچ کی نظر تو نہیں ہو رہی یہ چیز۔ تو ایک مومن کا وتیرہ اور مومن کی شان یہی ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے جو ٹیکسٹ، جو عبارت، جو تحریر، جو کلام، جو گفتگو اتاری ہے، وہ ہمارے پاس الحمدللہ نزول سے لے کے اب تلک 1458 برس، موسم بدلے، صدیاں بدلی، لوگ بدلے، تاریخ بدلی، حالات احوال بدلے، لیکن الحمدللہ جو چیز پہلے دن جبریل امین وہی لے کے محبوب علیہ السلام صادق و امین کے قلب اطہر پہ لے کے اترے تھے، وہ آج بھی
ویسی کی ویسی، پوری کی پوری، بے شمار مخالفتوں کے باوجود ہمارے پاس اللہ کی وہ امانت موجود ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو اس سے جڑے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، احکام اور نواہی ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، الا لہ الخلق والامر، جو چیز بناتا ہے اسے چلانے کا بھی اختیار ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے۔ جب یہ کائنات اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، کون اللہ کی ہے، تو پھر سب کچھ اس کے تابع ہے، آرڈر بھی اسی کا چلے گا، اور کسی بھی بستی میں رہتے ہوئے، ملک میں رہتے ہوئے، وہاں کا لا اینڈ آرڈر بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو اس کا مطالعہ اس لیے کرتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کا حکم اور آرڈر وہ دیکھا جائے، مانا جائے اور اس کو فالو کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ یہ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اس نظر کے ساتھ اس کتاب کو دیکھنے میں بھی سرور رکھا ہے۔ اگر اسے سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا عجیب شعور دیتے ہیں جس سے شاید اس کتاب اللہ سے محروم بندہ ساری زندگی پڑھ کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو اگر بندہ لفظوں میں لکھتا ہے تو ایک الگ لطف، دیکھ کے پڑھتا ہے تو الگ مزہ، اور اس کی قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اللہ نے عجیب حلاوت رکھی ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جو ایمان کی نعمت کے ساتھ مالا مال ہو کے اس کتاب کو کبھی کھول کے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور میرے مالک نے اس کے فہم میں، اس کے ادراک میں شرینی رکھی ہے، وہ مٹھاس رکھی ہے کہ جو شہد سے بھی بسا اوقات بندے کو میسر نہیں ہوتی، اور یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے کلمات اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا عظیم وہ شاہکار کتاب کہ دنیا کو 1400 برس ہو چلے ہیں، مگر مقابلے میں 114 تو درکنار، 10 ایک طرف، ابھی تلک فصاحت اور بلاغت پہ مبنی کوئی ایک صورت نہیں لا پایا، اور لائے گا بھی کیسے؟ مخلوق کی ساری گفتگو مل کے رب کے کلام کی ایک سطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، نہ کر سکتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے روشنی پانے کی بجائے، ظاہر اور باطن کو منور کرنے کی بجائے، اس کی رہنمائی میں چلنے کی بجائے، اور اپنی لین اینڈ لائن کو درست کرنے کی بجائے، وہ اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، کتاب اللہ کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، اس سے اپنی دشمنی کی ہر انتہا مول لے لیتے ہیں۔ بظاہر وہ صاحب علم ہیں، اصحاب کتاب ہیں، جرنل نالج کے امام سمجھے جاتے ہیں، سائنس کے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر نام اور مقام بھی ہوتا ہے، مگر یاد رہے کہ اگر نظر کا چشمہ اس کا صرف ایک نمبر بدل کے دیکھیے، منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رب کا کلام نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حق نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ منزل من اللہ نہیں، پوری زندگی اس بات پہ زور لگانے کے لیے کہ جبریل امین نہیں،
اور وہ ہمارا دشمن ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا ٹیکسٹ، اس کی عبارت، اس کی تحریر میں جھول ہے، کمال نہیں، ساری اپنی توانائیاں، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اس کی گہرائیاں اسی بات پہ صرف کر دیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ زندگی میں سنبھالا جا سکا، نہ آپ کے بعد سنبھالا جا سکا، اس میں تحریف بھی ہے، تغیر بھی ہے، تبدل بھی ہے، اور پورا زور لگا دیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر آپس میں تضاد ہے، تو یہ لوگ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ ماننے والوں سے زیادہ ہیں۔ نصیب اپنا اپنا ہے۔ آپ ماں کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی محبت، یقین، ایمان اور ممتا کے لاڈ کے ساتھ لے کے کھا کے جزو بدن بنا لیں، یا پھر آپ اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں، جلی ہے، کنارے موٹے ہیں، ابھی کچی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو دونوں نظریں موجود ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ فرق محسوس کرنا ہو تو کبھی گھر میں کیجیے۔ ماں جی کے ہاتھ کا پکے ہوئے سالن کا وہ سواد ایک بیٹے کو بہو سے زیادہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ دونوں کی سوچ میں، تعلق میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ جو لگاؤ ہے نا، اصل یہ بیس ہے، اور اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں کہ رب نے آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں سے رکھا ہے جو ماننے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، اور ساری کائنات پہ اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ وحدہ لا شریک پہ ہمارا اعتماد ہے، اور ہماری زندگی کی اساس ہی یہ کلمہ توحید ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میرا الہ، میرا معبود، میرا حاکم، مجھے آرڈر دینے والا، مجھے روکنے کی طاقت رکھنے والا، جس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے گا، زبان اقرار کرے گی، دل تصدیق کرے گا، اعضاء اور جوارح عمل کر کے دکھائیں گے کہ میں مطیع ہوں، صرف سجدہ نہیں بلکہ سر زمین پہ رکھ کے ساتھ اعضاء لگا کے وقت کے پیغمبر بھی بولیں گے تو یہی کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ یہ تیرا بندہ جو ہے وہ ادنا ہو کے دنیا میں تیری زمین پہ اپنی جبیں سائی کر رہا ہے، اور تجھے عرش بری کا مالک اور الہ اور خالق اور اعلیٰ مان رہا ہے، تیری اس تسبیح اور پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، اللہ قبول فرما۔ زبان سے اقرار ہے، دل جھکا ہوا ہے، تصدیق ہے، اور ماتھا زمین پہ ٹیکا ہوا ہے، میرے اعضاء اور وجود اور پورا جسم اس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ حضرات، اس چیز کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، فیصل آباد سے ایک بڑے ساری ٹریفک گزر رہی ہے، مگر ہر بندے کا لگاؤ وہ نہیں ہوگا، اس بندے کی لگن اور لگاؤ جو پیدا یہاں ہوا ہے، دنیا بھر گھوم لے، وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ، بندہ جہاں مرضی چلا جائے، اپنا پنڈ، اپنا گاؤں، جنم بھومی جیسی بھی ہو، اس سے ایک الگ لگاؤ ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف، دنیا کے خالق کا تعلق ایک طرف۔ تمہید میں ان الفاظ اور کلمات کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیوں کے انبار لے کے، ڈھیر لے کے آئے گا، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاد، نماز، روزہ، سب کچھ مکمل، پرفیکٹ، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مفلس، نادار، کنگلا، فقیر بن کے، مسکین بن کے کھڑا ہوگا تھوڑے لمحات میں ہی۔ اور یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے یارانے سے اور اپنے گھرانے سے، دوستانے سے مجلس میں بیٹھ کے، اتدرون من المفلس، میرے اصحاب جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟
مفلس کا لفظ فلوس سے ہے، فلوس عربی زبان میں پیسے کو کہتے ہیں، اور جس کے پاس ایک فلس بھی نہ ہو، ٹکا نہ ہو، دمڑی دھیلی نہ ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مفلس کہلائے گا، سروائیو نہیں کر پائے گا، چل نہیں پائے گا، حالات کو فیس کرنا مشکل۔ دنیا کی کرنسی اللہ نے مال پیسہ روپیہ رکھا ہے، آخرت کی کرنسی اللہ نے اعمال کے اوپر ملنے والی جزا رکھی ہے۔ اگر آپ کا عمل پرفیکٹ ہے، شروط پہ پورا ہے، اللہ کے لیے خالص ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو آپ اگلے جہان جتنے بھی اس کے مراحل ہیں سارے مرحلوں میں باعزت باوقار انشاءاللہ بری ہو کر کے اللہ کے ہاں اعزاز پانے والے ہوں گے۔ لیکن کون؟ جو دنیا میں اس عمل کی شرطیں پوری کر کے گیا۔ میں نے بڑے سارے احباب کو دیکھا ہے، نیکی بہت کرتے ہیں مگر خلوص نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، اور جن احباب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص اور خلوص عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی ساری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، مگر اللہ کو قطعاً گوارا نہیں کہ رب کی توحید میں کسی کو شریک کر کے رب کو مانا جائے۔ اللہ کہتے ہیں اٹھا اپنا سارا کچھ، جو تو نے میرے شریکوں کے لیے کیا ہے وہ بھی لے، میں ملاوٹ والا حصہ نہیں چاہتا، لے جا، جو میرے لیے لانا ہے خالص میرے لیے لا۔ اور مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کی بھرمار ہے، کثرت ہے، مگر پہلی شرط مفقود ہے، اور وہ ہے اخلاص، توحید۔ قل هو اللہ احد، زبان سے رٹا بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عملاً وہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پہلی شرط بڑی وافر ہے، خلوص ہے، توحید ہے، للہیت ہے، اللہ سے تعلق ہے، وحدانیت ہے، کبریائی ہے، تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تحمید بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر وہ بیچارے مار کھا جاتے ہیں کہ دنیا کی جدت یا پھر تھوڑا بیک جا کے آباؤ اجداد کی روایت پہ مر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، روایت اور درایت پہ مرتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے ہیں، یار اب کیسے کر لیں، مجبوری ہے۔ خوشی غمی تو دین نے سکھائی تھی، کتاب اللہ نے پڑھائی ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ضروری نہیں سمجھتا، وہ کہتا جی ساڈے وڈ کے کر دیا ہے۔ یہ ہے روایت اور درایت۔ نہ مینوں وڈکیاں دی لوڑ ہے، نہ آباء و اجداد کی ضرورت ہے، نہ میں قرآن و سنت کا محتاج ہوں، میری عقل، میری درایت، میرا دماغ، میرا ذہن کام کرتا ہے۔ یہ بیچارے جدت پسند، وہ روایت پسند، دونوں کے بیچ میں قتل ہوتی ہے سنت۔ اور یہ لوگ بھی آپ کو اعمال کرنے والوں میں کثرت سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی جدت سے اور ایسی روایت سے اور ایسی درایت سے کہ جو ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو دوسری شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اس سے محروم کرتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ نے حج میں دیکھا، وہاں جو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے، بولنے والے بہت بول لیتے ہیں، اللہ نے جس جان کی جہاں موت لکھی ہے اس نے وہاں جانا ہے، وہاں پہنچ کے مرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے سال وہاں دیکھا، یہی دیکھا کہ ہر سال پہلے سے بہترین اہتمام تھا، مگر جہاں 10 لوگ ہوں ایک سڑک کے اوپر، وہاں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہر اعتبار سے پوری کوشش ہوتی ہے۔ وہیں پر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر قانونی طور پہ آتے ہیں، اور قانونی لوگوں کا راستہ ان کے لیے مشکل کی راہیں کھڑی کرتے ہیں، رکاوٹیں بناتے ہیں، اور کہیں
اموات ہوتی ہیں تو ہم اس کو اور سلسلے میں اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ چیز جو پیچھے ہوتی ہے وہ سنت کا فقدان ہوتا ہے. وہ بیچارے مخلص ہوتے ہیں، حج کرنا ہے جی، حج کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عرفات میں جب جاتے ہیں لوگ انہیں ظہر اور عصر جمع ہی نہیں کرنے دیتے. وہاں بڑے بڑے مفتی جو ہر گروپ کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن بنایا گیا ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ گئے ہو. ایک امتی امام کی تقلید اور اقتداء میں تم سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہو، جو تم سوچتے ہو وہی حق ہے، تمہاری عقل. میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ وہاں ظہر اور عصر قصر کر کے جمع کر کے پڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں قصر اور جمع؟ ایک اذان ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ نے خطبہ دیا ہے، ایک اذان ہوئی ہے، اس کے بعد اقامت ہوئی ہے، ظہر کی 2 رکعت پڑھی آپ نے، اس کے بعد پھر اقامت ہوئی ہے اور 2 رکعت آپ نے عصر کی پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل بڑے پسند تھے اور اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ رات کو کھڑے ہوتے تو پاؤں پہ ورم پڑتے. آج لوگ بھی تھے، موقع بھی تھا، معاشر کا میدان بھی تھا، عرفات بھی تھی اور لوگ اکٹھے بھی تھے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتے رہو. آپ نے کہا نہیں، فرض بھی قصر کر کے اور جمع کر کے. اس کے بعد ذکر اذکار ہے. اب مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز جمع کر لیں، قصر کر لیں، جہاں آسانی اور میسر ہے پورا عرفات وہاں پہ آپ ذکر کر لیں، ٹھہر جائیں. بڑے سارے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہوتا ہے جو مرضی ہوئے آپاں جبل رحمہ دے اتے اس مینار تے جانا جتھے بابے آدم دی توبہ قبول ہوئی. اب آپ سوچئے 30 لاکھ آدمی اگر یہ ذہن بنا کے وہاں چلا جائے، سنت بھی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم جبل رحمہ کے پاس کھڑے ہیں اور پورا عرفات موقف ہے جس کا جہاں دل کرے ٹھہرے. جو حج میں آسانیاں تھیں ہم نے جب ان کو سختیوں میں لے کر کے آئے، وہ سنت بھی نہ رہی، وہ عمل بھی نہ رہا، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، جہان بھی گیا. بڑے سارے لوگ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے سورج غروب ہوتے ہی کہہ دیا کہ یہاں ہم مغرب نہیں پڑھیں گے. مزدلفہ پہنچ گئے، آپ اسے 12 کلومیٹر کہہ لیں، کم و بیش کہہ لیں، مختلف اس کے وائے ہیں، اس اعتبار سے سفر کم و بیش ہے. وہاں جا کر کے ایک اذان کہہ کے پھر مغرب کی اقامت اور نماز مغرب 3 رکعت، پھر عشاء کی اقامت اور نماز عشاء 2 رکعت. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تہجد بھی نہیں پڑھی، اور مفتیان وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں جاگ لو اے رات پھر نہیں جاؤنی، اور محبوب کی سنت ہے سونا. اسی طرح مینا میں ایک بوڑھا بزرگ ہے، کنکریوں میں نیابت کی جا سکتی ہے، کسی اور کو کہہ دے یارہ میریاں کنکریاں مار دیں. ایک مریض آدمی ہے، ایک کو سانس کی پرابلم بنی ہے، نہیں بابیو اپے ہی کرنا پینا ہے، ہمت کرو. اب اس بیچارے کو دھکا دلوا کے آگے تو بھیج دیتے ہیں، مگر وہ علم بھول گئے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کو فتویٰ دینے والوں نے اسے قتل کیا ہے. فتویٰ کیا تھا؟ ٹھنڈی رات تھی، مسافر تھے، پڑاؤ کیا، جنبی ہو گئے، نہانے والی کیفیت. اب سب نے کہا یہ تو تینوں نہانا ہی پڑنا ہے. کوئی بیچ میں جو کہنے والے تھے کہ نہیں یار اس میں تیمم، اگر اتنی حالت ہے کہ موت کا ڈر ہے، زخمی بھی ہیں اور سفر جہاد بھی ہے، مشکلیں ہیں، تو تیمم آلٹرنیٹ ایک آسانی تھی، سہولت تھی، لی جا سکتی تھی. مگر انہوں نے کہا نہیں تجھے نہانا پڑے گا، نہائے زخموں کی تاب نہ لائے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو قتل کس نے کیا؟ ان لا علم لوگوں نے. کون تھے لا علم؟ کون تھے لا علم؟ پتہ کریں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا میرے پیارے ہیں، یار ہیں، صاحب ہیں. فتویٰ فتویٰ ہے، اصول اصول ہے، قاعدہ قاعدہ ہے، ضابطہ ضابطہ ہے. جب ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے تو خود کو مشکلوں میں ڈال لیا ہے.
ہم نے چلے کاٹے، سر باندھے، بال باندھے، الٹے لٹکے، معلوم نہیں کیا کیا کیا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، سہولتوں کے باوجود یہاں سے پیدل چلنے کی منت مانی کہ پیدل حج کرنا ہے۔ چلیں، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اخلاص بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری۔ تیسری ویرائٹی وہ ہے جو الحمدللہ سنت کے بھی پکے، توحید کے بھی پکے۔ یہ آپ کو سوسائٹی میں تھوڑے لوگ ملیں گے، مگر عمل کے لیے، اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے جو ایک بڑی اہم شرط تھی وہ ہم بھول گئے، بیان ہی نہیں کرتے، وہ ہے جناب آپ کا اخلاق۔ 100 ملے ہوئے نمبر توحید میں، 100 نمبر ملے ہوئے سنت میں، اگر آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، حقوق العباد میں کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، قیامت کے دن آپ کو یہ عمل دکھائے جائیں گے، یہ آپ کا پرچہ ہے، یہ آپ کا پیپر ہے، یہ آپ نے سوال کا جواب دیا تھا، یہ آپ کو 100 نمبر ملے ہیں، یہ ڈھیر لگائے اٹھاؤ، یہ رزلٹ کارڈ ہے، لیکن نظروں کے سامنے کراس کیا جائے گا، بلائے جائیں گے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مندہ بولا ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی کی زمین پہ قابض سے قبضہ کیے ہوئے ہے۔ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ یہ قرآن مجید کے نزول کو بھی مانتا ہے، جبریل امین کو بھی مانتا ہے، یہ پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب سمجھتا ہے، یہ لذت بھی لیتا رہا، قراتیں بھی کرتا رہا، تلاوتیں بھی ہوتی رہیں، فہم القرآن کی کلاسز بھی چلتی رہیں، ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا بھی رہا۔ اگر رب کے حق میں ڈنڈی لگی، جہنم کا افتتاح ان 3 بد نصیبوں سے، اور اگر سنت میں کمی بیشی دکھائی تو میرے پیغمبر کے بڑے قریبی دوست، آپ نے ان کو بھی کہہ دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، حضرت عبداللہ ابن ابی العاص ہوں یا جناب علی المرتضیٰ ہوں یا جناب عثمان ہوں، آپ ساری رات جاگنا چاہتے ہیں، ساری زندگی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تینوں آ جائیں۔ ممبر لگا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سن لو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میری یہ سنت ہے کہ میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میری یہ سنت ہے کہ میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں ناغے بھی کرتا ہوں۔ یہ جو تم نے سنت سے ہٹ کے اپنی درایت، اپنی عقل، اپنا شعور استعمال کر رہے ہو، یہ جس نے بھی کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان دونوں شرطوں کو پورا کر کے، کراس کر کے آگے بڑھ کے عمل لے کے گیا ہے، اور عمل اللہ تک پہنچ گئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر وہ لوگ آ گئے ہیں جن کے ساتھ اس کا بیہیو اچھا نہیں تھا۔ نمازی تو پہلی صف کا تھا، حاجی تو بڑا اچھا تھا، آفیسر تو بڑا نامی گرامی تھا، ڈاکٹر بہت اعلیٰ معیار کا تھا، بہت اچھا سیاستدان تھا، بڑا اونچا مقام تھا، مگر اس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے، سوچ کے شر سے، اس کے برے رویوں سے، بد اخلاقی سے، بد تہذیبی اور بد شائستگی کا شکار وہ لوگ ہو رہے تھے، وہ رشتہ دار ہو رہے تھے، وہ اپنے بیگانے ہو رہے تھے، وہ بیوی بچے ہو رہے تھے، وہ اس کے ماتحت عملہ ہو رہا تھا۔ اب یاد رکھیے، یہ قرآن مجید وکیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، گواہ بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ سارے کا سارا اس بندے کے لیے وہاں وکیل نہیں ہوگا۔ اور کتنا خوفناک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جو آتا جائے گا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، کیونکہ وہاں کرنسی، روپیہ پیسہ نہیں کہ دے کے راضی کر دیا جائے، عمل اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، جتنے عمل تھے وہ سارے چلے گئے، بد اخلاقی، بد تہذیبی بڑھ گئی، سائل ابھی موجود ہیں،
ڈیمانڈ کرنے والے، مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، عمل ختم ہو گئے، اللہ ان کی برائیوں کو اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ویسے تو اصول یہی ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اور گناہ نہیں اٹھائے، مگر بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی، بری سوچ، غیبت، چغلی، یہ بد زن ہونا، بد گمانیاں پیدا کرنا، خود بخود سوچے رکھنا، خود سوال خود جواب تیار رکھنا، یہ وہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس کے ساتھ معافی والا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جس نے اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے ہمسائے کا نماز پڑھ کے، حج کر کے، یہ والا قرآن سر پہ رکھ کے، آج ہمارے ہاں یہ روٹین ہے، پاجی تسی قرآن چک دو، لو جی میں چک دینا، سر پہ رکھ کے سینے سے لگا کے باوضو ہو کے مسجد میں آ کے اٹھا لیتے ہیں۔ آج جڑی دیوار ہے نا، یہ میرے اپنے والی ہے، تیرے وال نہیں ہے، یہ میری ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ دیوار اس نے اپنے ہمسائے کی عدم موجودگی میں ادھر بڑھا کے رکھی ہوئی ہے، صرف ایک بالش، زیادہ نہیں، ایک گٹ کوئی کیا ویلیو ہے، ایک بالشت۔ سوتا تو انسان اتنی جگہ پہ ہے، کوٹھی جتنی مرضی بنا لے، جتنا سو سکتا ہے، جتنا اس کا جسم ہے، باقی کمرے میں نے دیکھا ہے خالی ہوتے ہیں، ہو کا عالم ہوتا ہے، ویرانیاں ہوتی ہیں، جن جنات بسیرا کرتے ہیں، دیگر مخلوقات رہتی ہیں، مگر میری یہ بد تہذیبی انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ نیکیوں کی انبار، جنت کی امید، اور اللہ نے پوری 7 زمینیں کٹوا کے اس کے گلے کا طوق، وہ حق بیٹیوں کا ہو تو باپ کے گلے میں، وہ بہنوں کا ہو تو بھائیوں کے گلے میں، وہ ہمسائے کا ہو تو ہمسائے کے گلے میں، معافی نہیں ہے۔ میں نے آج کا موضوع اسی لیے رکھا کہ قرآن زندہ و جاوید معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، دل دہلاتا ہے، رونگٹے کھڑے کرتا ہے، انسان کو اندر سے پتھر بھی ہو تو نرم کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسانیت ہو، یہ بدلتا ہے، یہ فیصلے چینج کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ الگ بات ہے کہ بچے غالب آ جائیں، نہیں ابا جی جو مرضی ہے ہوں اسی کند کر لئیے تے ہوں تے نہیں نہ پھر اچھا، یہ آج کی دیوار توڑ دے بہتر ہے۔ اور تو زیادہ سے زیادہ یہی لوگ کہیں گے نا کہ دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، لیکن جہاں راستے الگ کیے جائیں گے، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، اور گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال کے، وزن ڈال کے جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، حضرات تھوڑی دیر کے لیے کوئی وزن اٹھا کر کے دھوپ میں تو کھڑے ہوں، برداشت تو کریں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو اپنی کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو اپنی نیکیوں پہ بھی نظر ڈالتے رہا کریں، شروط پہ بھی نظر ڈالتے رہا کریں، اور اخلاق کے کس زاویے پہ ہم کھڑے ہیں اس پہ بھی نظر ڈالتے رہا کریں، کیونکہ انسان جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کے بارے میں نے نوٹ کیا ہے کہ بدگمانیوں کو پالنے والا ہوتا ہے۔ خود قرآن کی ایک سطر پڑھے تو سمجھتا ہے کہ میں بلے بلے، اور جن ہستیوں نے اس قرآن کو سننے کی قیمت میں خون دیا تھا، یہ ایسے جمع نہیں ہوا۔ جب جبریل امین اس قرآن کو لے کے اتر رہے تھے تو بنی اسرائیل جبریل کے دشمن بن چکے تھے، اور معافی جبریل کو بھی نہیں ملی تھی۔ اللہ کے بارے میں یہ بول اٹھے تھے کہ رب بھولنے والا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تھا، یہ اتنے انبیاء کی لڑی اور جماعت کو چھوڑ کے، حالانکہ پیچھے صرف شریکہ ہے، شریکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تائے چچے کی جنگ ہے اور کزن ہے، یہ چدراہٹ ہم بڑے تھے چھوٹے کی طرف چلی گئی، یا چھوٹے تھے بڑے کی طرف چلی گئی، رب نے نبوت بنی اسماعیل میں بھیج دی، یہاں سے جنگ جاری ہے۔ جو آیت بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اندر سے جان کر کے بھی، عبارت دیکھ کر کے بھی، ٹیکسٹ کر کے بھی، اس کو بڑی بڑی لیبارٹریوں میں بھیجا گیا، اعتراض داغے گئے
کہ یہ جناب معاشرے سے کراس میچ نہیں کرتا، اس کی گروپنگ اس سوسائٹی سے نہیں، یہ موجودہ ماحول کے لیے اچھا نہیں، یہ کوئی پرانی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، دستاویزی کچھ ثبوت ہیں جو کسی ٹرنک بریف کیس سے ملے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آئے ہیں۔ کبھی منتر کہے گئے، کبھی جادو کہا گیا، کبھی کوئی شاعر کا جو ہے وہ منظم کلام کہا گیا، کبھی کسی کاہن کے بول بولے گئے اور بڑے بڑے اس کے اوپر جملے لکھے گئے اور کہے گئے، مجلسیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، آسانی سے کسی نے نہیں مانا تھا۔ بڑے بڑے ادیب اور خطیب لوگ جو سبع معلقات بیت اللہ میں لٹکاتے تھے، جب اس کی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نہ وزن کو توڑ سکے نہ شاعرانہ وزن سے جوڑ سکے، رب کا کلام نہیں تو بولو کیا ہے، جنات کی گفتگو ہے، کاہنوں کے یہ اول فول ہیں، جادوگروں کے منتر ہیں، بول تو چکے ہو، ثابت کرو۔ اور تب ثابت ہوا کہ جب خود رات کے اندھیرے میں آ کر کے چھپ چھپ کے سنتے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اور خود سنتے تھے۔ یہ جتنی دنیا آپ کو قرآن مجید سے آج روک رہی ہے نا، یہ خود پڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کو آگ لگا لگا کے دکھاتے ہیں، انہوں نے اس کا خلاصہ نکال کے ست نکال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو گلاب کے پھول کے دشمن نظر آتے ہیں، یہ عرق گلاب خود استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس سے متنفر کرتے رہتے ہیں، جی قرآن ایسے، قرآن ایسے، اہل قرآن ایسے، اس کو لینے والے ایسے، لانے والے ایسے، جمع کرنے والے ایسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں تھے، معاذ اللہ جیڑا بندہ ہوئے زنانیاں دا رسیہ او دا قرآن نال کی تعلق۔ یہ جملے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی پہ بولے گئے، انہیں جھوٹا کہا گیا ہے۔ سگا چچا پیچھے چل چل کے کہتا ہے اس کذاب کی بات نہ سننا، جھوٹا ہے۔ 1458 برس میں دنیا ایک رتی بھی نہیں بدلی، دشمن دشمن ہے، مخالف مخالف ہے، معاند معاند ہے، شریک شریک پہ اترا ہوا ہے۔ آپ کہاں ہیں میں کہاں ہوں، یہ آپ نے فائنل کرنا ہے۔ پہلے تو ہماری نیکیاں بڑی محدود ہیں، جو تھوڑی بہت کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں شرطوں کی کمی رہ جاتی ہے، اور اگر کہیں شرطیں بھی ہیں تو ہم کہیں بد تہذیبی کو سننے میں شکار، کہیں بولنے میں شکار۔ آئیے، میرا جتنا پیارا یار ہو، جتنا اچھا دوست ہو، فیصلہ لیجئے گا۔ میرا بہنوئی آ رہا ہے اور بہن آئی ہے، اس کے بچے ساتھ آئے ہیں، وہ میرے اسی ڈیرے پہ بیٹھ کے کہتا ہے، مجلس میں کہتا ہے، میرے آفس میں بولتا ہے، سر جی بہت چنگے نے، انہاں دا جڑا وڈا جو آئی ہے نا، بندے دا پتر نہیں ہے، انہاں دی کڑی بھی ٹھیک نہیں، صرف میری سوچ ہے، سوچ منتقل ہو گئی ہے دوسرے تلک۔ 4 لوگوں نے سنا، اچھا یار ٹھیک ہے ہوگا۔ سسر آیا تو اس کے بارے میں بھی یہی رائے، بردر ان لا آئے تو ان کے بارے میں بھی ایسی گفتگو۔ میں اچھا، میرے 2-4 یار اچھے، میرا باقی سارا کچھ غلط ہے۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ برداشت کریں گے اس بندے کو جب پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے لوگوں کے اندر پراپوگنڈا کرتا ہے؟ ہمارا پورا سوشل میڈیا اس وقت، ہر بندہ اپنی نظر میں نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، پاک پوتر ہے، نہ دوسرا قرآن پڑھنے والا ٹھیک، نہ پڑھانے والا ٹھیک، نہ جمع کرنے والا ٹھیک، نہ لانے والا ٹھیک، نہ محنت کرنے والا ٹھیک۔ جنہوں نے خون کے نذرانے دے کے، قربانیاں دے کے، جانیں دے کے قرآن کی سلطنت کو وسیع کیا تھا، انہیں گزرے ہوئے بھی 1400 برس ہو گئے ہیں، اور ہم آج بھی ان کے بارے میں اپنی رائے منفی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تب بھی غور کر لیں، آپ کے حفظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قرآن نے آپ کو گمان ٹھیک کرنا نہیں سکھایا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی شک، مناظرے اسی پہ،
اللہ کی توحید کے اوپر بھی اعتراضات. ہر 2 نمبر چیز مارکیٹ میں جو میرے آئے تو دودھ 2 نمبر برا ہے، اگر علم 2 نمبر آ جائے تو چلے گا، بہت اچھا ہے. تحقیق کی ضرورت نہیں، جستجو کی ضرورت نہیں، بس جو کہہ دیا گیا سن لیا گیا، بیان کر دیا گیا. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کرے، بڑا مشکل ہے کہ زبان رکھتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنا اور لکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے قلم کو اور اپنے ہاتھ کو روکنا. اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سارے اس زعم میں اور اس گمان میں کر رہے ہیں. یہ خوش فہمی ہے، ہم 100% ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، جنتی ہیں. دوسرا جو بندہ بھی بیٹھا ہے مٹی پلید کرو، رگڑو، نہ اس کی اصل چھوڑو، نہ اس کی فصل چھوڑو، نہ اس کی نسل چھوڑو، نہ حسب چھوڑو، نہ نسب چھوڑو، جو من میں آتا ہے بول دیا جائے. ہم نے ٹپیکل کچھ 200-400 کلمے، جملے، گالیاں، الفاظ اور کلمات بنا لیے ہیں، انہی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس پہ چلتے رہتے ہیں. حضرات، آپ اپنے طرز عمل پہ غور کریں، میں اپنے طرز عمل پہ. مجھے بے شمار لوگوں سے اختلاف ہوگا علم کی حد تلک، مگر جب وہ بندہ ملے گا تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، قدر کرنا، عزت کرنا، احترام دینا، وقار دینا. ابو سفیان نے کوئی تھوڑی دشمنیاں تو نہیں لی تھی. جب قحط سالی پڑی ہے اور گندم ان کی بند کر دی گئی ہے، بنی حنیفہ قبیلے نے، سمامہ بن اسال نے جب اعلان کیا کہ اب تمہیں گندم نہیں ملے گی، تو یہ سردار ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ماجرا بھیجا گیا کہ آپ کے وہ چچے، آپ کے وہ تائے، آپ کے وہ رشتہ دار اس وقت تکلیف میں ہیں، قحط سالی میں ہیں، بھوک ہے، بڑی پرابلم ہے. وہاں ساتھ میں دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن انداز دیکھیے. یہی سردار جو جنگوں کے ساتھ کھڑا رہا، مگر اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، وہ ہرقل کے دربار میں صحیح البخاری کی پہلے صفحے کو ذرا کھول کے پڑھیے کیا لکھا ہے. بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے میں ایک پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے گا کہ وہ شخص کیسا ہے. ابو سفیان کے وہاں جملے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا تو میں وہاں جھوٹ بولتا. دشمنی اتنی تھی. اگر سرداری کے اوپر جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا تو سردار ابو سفیان شاہ ہرقل کے دربار میں بطور وزیر خارجہ کھڑا ہے، نمائندگی کر رہا ہے. میں ایسا منظرنامہ پیش کرتا کہ وہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، ایک طرف سرداری اور سچ ہے اور دوسری طرف وہ ہستی کھڑی ہے، دشمنی اپنی جگہ. کیا بولا؟ کہا یار اس بندے کو ہم نے نہ ماضی میں کبھی غلط دیکھا ہے، نہ حال میں کبھی غلط دیکھا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، نہ کبھی معاملے میں بددیانتی کرتے دیکھا. بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول، کھرے کو کھرا کہہ، سچے کو سچا کہہ، حق کو حق کہہ. پھر وقت آیا، دشمنی عروج پہ جا رہی ہے. کہا اس کے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سر جی اگر سادہ سا پنجابی میں ترجمہ کروں نا تو یہی بنتا ہے کہ پورے 24 کیرٹ خالص ہونا، پورا 100%. دنیا جہان کا کوئی لالچ نہیں، دیکھنے میں غریبڑے سے ماڑے سے، لیکن وفا کی انتہا ہے. وہ 313 آئیں تو ان کی وفا کے سامنے میرے 1000 کی ساری جفاؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. دشمن ہو کے بھی جو بول رہا ہے حق پہ مبنی بول رہا ہے. ہم نبی کے کیسے یار ہیں اور کیسے پیارے ہیں اور کیسے امتی ہیں.
بس بدگمانی، بدزنی. یاد رکھیے اس قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے، کسی ایک جملے کے، کسی ایک لفظ کے، کسی ایک حرف پر بھی تمہیں یقین ہے تو پھر یہ میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کی یہ خون پسینے، جان، ایمان، دولت، عزت، آبرو لگا کے پھر یہ کمائی آپ تک پہنچی ہے. وگرنہ لوگ تو اس کے اتنے دشمن تھے اسے پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا اس وقت مسلمان ہونا جتنا آج ہے. بڑا آسان ہے. مگر آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی فرمائیں. دنیا تو بول رہی ہے، میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، بہت کچھ اور دل کر رہا ہوتا ہے، جواب آ رہا ہوتا ہے اور 10 گنا بہتر جواب. مگر اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو تو خاموشی بہتر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونے اور آخرت اور قیامت کے دن قائم ہونے پہ یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، بول سکتا ہے تو حق بولے، سچ بولے، نہیں بول سکتا تو چپ رہے. یہ چپ بہتر ہے. میرا ایمان، میرا یقین، میری محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو پھر اس کی کتاب، اس کے متن سے، عبارت سے صرف ہم نے ثواب تک رکھا ہے. سواد بھی تقریباً ایڈ کیا ہم نے، کچھ اس میں ایڈ کر رکھا ہے ہم نے کچھ نہ کچھ. ہم اسے دسترخوان کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں، مگر ہم نے اس کو ثواب والی کتاب سمجھ لیا ہے. ثواب ہے مگر یہ تو زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے. اس کا نزول معجزہ ہے، بدلا نہیں جا سکا. اس پہ ہماری ڈیٹیل کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ کتاب وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھی، جو بیت العزہ میں تھی. اور دوسری چیز، اس کے لفظوں پہ بھی یقین کر لیں کہ ایک لفظ نہیں بدلا. کچھ لوگوں کی سٹڈی آئے گی کیڑے نکالنے والے، انہیں مستشرقین کہتے ہیں اور ان کے ہم نوا ان کے چوچے کہتے ہیں. ایک مرغ بولا باقی سارے پیچھے بول اٹھے. یہ لوگ کیڑے نکال کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے. کچھ لوگ اس پہ سٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے. کچھ یہ کیڑے نکالنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کتاب کو جیسے اتارا گیا تھا ویسے نبی کے یاروں نے محفوظ ہی نہیں کیا ہے. اور ہم اس پہ بڑی تفصیل دے چکے ہیں کہ نہ جگہ بدلی ہے نہ مقام بدلا ہے. جہاں میرے محبوب نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جبریل نہیں لے کے آئے، رب نے لوح محفوظ میں نہیں رکھی، 1458 برس گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی مائی کا لال سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لا سکا. وگرنہ قرینِ قیاس یہی تھا کہ 113 سورتوں میں ہے تو اس کو کیا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. جو پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا ہے، پہلی آیت کا جملہ ہے الف لام میم، حروف ہیں، مقطعات ہیں، لکھے اکٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے الگ ہیں. ہم آج تک الگ پڑھتے ہیں. کسی بھی قاری نے اس الف لام میم کو آج تلک علم نہیں پڑھا. اور آخری پارے میں سورہ علم نشرح میں، الانشراح میں وہ حرف وہی 3 ہیں، الف لام میم ہے. مگر کسی بھی قاری نے آج تک انہیں الف لام میم نہیں بلکہ علم پڑھا ہے. حمزہ استفہام کا ہے، لم جہد کا ہے، مضارع پہ داخل ہوا ہے، ماضی کے معنی میں بدلا ہے، نفی میں چلا گیا ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ معانی ہیں تو معانی بتائے گئے تو آگے پہنچائے گئے، ہم تک پہنچے، بیان کیے گئے. نہیں اتارے آسمان سے رب نے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے نہیں، صحابہ نے پڑھے نہیں، آگے بیان نہیں کیے، ہم تک آئے نہیں. باقی کسی کی روایت اور درایت اور عقل اور شعور میں اتنو اے سمجھ آؤندی ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو قرآن مجید برحق ہے، یہ زندگیاں بدلے گی. آپ آج سے شروع کر لیں، چیک کریں، ٹیسٹر لگائیں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد
میں ایک سبق سیکھتا ہوں کہ اللہ جو بھی ماضی میں مجھ سے غلط ہو گیا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تیری ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے اصحاب کے بارے میں، اصحاب اہل بیت کے بارے میں، تابعین تبع تابعین کے بارے میں، علماء فقہاء کے بارے میں، محدثین و مفسرین کے بارے میں، اللہ اولیاء کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں، اللہ تیری مخلوق کے بارے اگر میرے دل میں، میرے دماغ میں کہیں کوئی بدظنی بدگمانی پلی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں، اللہ میں ہاتھ جوڑ کے اس کی معافی مانگتا ہوں، تیرے بندوں سے بھی اور تجھ سے بھی معاف کر دے۔ ضمیر مطمئن نہ ہو تو مجھے آ کے بٹھا لینا، لیکن کوئی کوشش تو کرے، تیاری تو کرے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جو آیتیں دے کے لوگ فتوے لگا کے ایک مسلم کو بھی کافر بنانے پہ تلے ہوئے، اور کافروں کی تعریف میں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں ان کی تعریف کے ہمیشہ پل باندھے گئے ہیں اور اپنوں کو گرایا گیا ہے، غیروں کو پڑھایا گیا ہے اور اپنوں کو ان سے پلہ چھڑایا گیا ہے۔ کر کے دیکھیں توبہ سچے من سے، دل کی دنیا نہ بدلے، اور اللہ جتنے گناہ ہیں، جتنی گالیاں ہیں، حفوات ہیں، دنیا کی نظر میں جتنی مرضی بڑی بکواس ہے، جب تک میں اسے کہوں گا کہ نہیں میں تو بہت ٹھیک بول رہا ہوں، دنیا نہیں بدلے گی، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ میرا وطن کیوں نہیں بدل رہا؟ عوام چاہتی ہے حکمران بدلیں، حکمران چاہتے ہیں عوام بدلیں، ہر بندہ دوسرے کو چاہ رہا ہے، خود جہاں موقع ملتا ہے وہاں اس موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے زندگی میں کبھی 2 نمبری کا نہیں سوچا، لیکن میرے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، اس کی دیانت اور امانت 160ویں نمبر پہ ہے۔ کس نے لگوایا؟ من حیث القوم ہم نے لگایا، قرآن پڑھ کے لگایا، حفظ کر کے لگایا، اور اوپر سے آج آپ اس طرح کی بڑی تحریریں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ بھی یہاں، دعوت بھی یہاں، جمعے بھی یہاں، خطبے بھی یہاں، عیدین بھی یہاں، نیکیاں بھی یہاں، سبیلیں بھی یہاں، خیرات بھی یہاں، صدقات اور جہاد کی فکر بھی یہاں، اور امانت و دیانت میں جو پہلے نمبر پہ ہستی آئی تھی اس کی امت 160ویں نمبر پہ ہے۔ تو کون بدلے گا؟ کوئی اوپر سے آ کر کے اللہ مخلوق بھیجے کہ وہ ہمیں اٹھا لے، اچک لے، اور اس کی جگہ نئی مخلوق، اللہ یہ کر سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ کر کے پہلے دکھایا ہے۔ تو آئیے اپنے کردار کو متعین کریں، اپنے دائرہ کار کو دیکھیں، میرا دائرہ کیا ہے۔ ایک شخص کی زندگی گزری ہے خیر خواہی میں، نیکی میں، میں جب تک اسے ملا نہیں نا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جب تک مل نہیں لوں پوچھ لی نوں بنتا نہیں۔ میرے نبی کے یار انہیں اہل بیت اطہار نے یہ بہت بڑی خدمت کی آپ کی، نیکی کی ہے آپ کے ساتھ۔ اگر اس پر یقین ہے، ماضی صاف کرو، آگے ان کے بارے میں دل دماغ صاف کر کے، تل کا امتن، اور لگائیے یہ مرہم اپنے زخم پہ، بڑا گہرا زخم ہے، پیپ نکل رہی ہے، پیپ بڑھائی نہیں جاتی، کم کی جاتی ہے۔ تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت، اللہ تیرے ان بندوں نے جو کمایا تو نے ان کو ان کا صلہ دے دیا، اچھا تھا یا برا تھا۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں تمہارے کیے دھرے کا ملنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تو ہم سے یہ نہیں پوچھے گا وہ پہلو نے کیوں کیا، ہمارے آباء و اجداد تھے ایسے کیوں کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میں آپ سے نہیں پوچھوں، جب وہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مشاجرات میں پڑھ کے، جھگڑوں کو اچھال کے، ہوا دے کے ایسا ماحول بپا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی محنت کرتے رہے، 4 یاروں کے علاوہ باقی سارے غدار نکلے، معاذ اللہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ ذرا سوچ پاکیزہ کریں، بدل سکتے ہو تو سوچ کو بدلو، کیونکہ قرآن سوچ کا بھی علاج کرتا ہے، فکر اور عمل کا بھی علاج کرتا ہے، زندہ معجزہ ہے، شفا بنے گا، دوا بنے گا، لیکن کوئی لینے والا ہو، کوئی آنے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو۔ اور پھر قرآن مجید کو ایک نظر سے دوبارہ پڑھ کے دیکھیے، ایک ایک آیت میرے نبی کی عظمت، یارانے کی عظمت، گھرانے کی عظمت اور اہل دین اہل علم کی عظمت پہ بات کرے گی، اور مخالفین کو عیاں کرے گی اور ننگا کرے گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، قول فعل عمل میں اللہ برکت دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، یہ دنیا عمل کے لیے ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، اور جس دن یہ مہلت چھین لی گئی پھر انسان رو رو کے چیخ چیخ کے رب کے سامنے اپنی حسرتوں کو پیش کرے گا، مگر تب سنی نہیں جائے گی۔ سننا ہے تو آج سنیے، پڑھنا ہے تو آج پڑھیے، بدلنا ہے تو آج بدلیے، توجہ دینی ہے تو ابھی دیجیے۔ ابھی رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے، لمحات بھی باقی ہیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی تو ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام تو شاید نہ بدل سکوں، میں اپنی ذات کو تو بدل سکتا ہوں۔ اور اگر آپ کھرے ہو گئے ہیں، کھوٹے نہیں، سونا ہے، پیتل نہیں، آپ مٹی میں 100 سال بھی پڑے رہیں تو آپ سونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے وہاں کون سی گندگی اور غلاظت نہیں تھی، مگر آپ نے اپنا دامن صاف رکھا، صاف ہو کے دکھایا، پھر دعوت دی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، چاروں طرف گندگی ہے، غلاظت ہے، گالی گلوچ ہے، بد زنیاں، بد گمانیاں ہیں، بد تہذیبی، بد شائستگی ہے، آوارگی ہے، اور بے باکی ہے، شتر بے مہار، بے لگام ہو چکا ہے ہمارا میڈیا، اور میڈیا کوئی اور نہیں، ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم نے صرف ٹائٹل بدلا ہے سوشل میڈیا، بیسیکلی ہمارا اندر باہر آیا ہے، ہم اگل رہے ہیں۔ کہ کسی کے سامنے کوئی کرتے ہوئے آئی بھی ہو تو نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کا دل خراب نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم ایک انٹرنیشنل ہوٹل میں تھے، تو جب کھانے کے دوران ایک آدمی نے صرف، وہ فارغ ہو گیا، روم بھی الگ تھے، صرف دروازے کے اوپر چھوٹی چھوٹی وہ سوراخ تھے، لائنیں بنی ہوئی تھی، وہاں جا کر کے اس نے اپنی ناک صاف کی اور اس کی آواز جو ہے اندر حال میں سنائی دی۔ اب لوگوں نے اس کو بھی بد تہذیبی اور بد شائستگی سمجھا، اسے باقاعدہ سمجھایا گیا کہ یار یہاں بڑے سارے لوگ ہیں، نفیس طبع لوگ ہیں، اتنا مہنگا ماحول ہے، اور اس میں آپ بیٹھ کر کے اس طرح کا جو ہے آ کر کے کرتے ہیں، تو یہ بھی دائرہ ادب سے باہر ہے۔ لوگ تو اتنا بھی، جو ایک فرض چیز ہے، ضروری چیز ہے، وضو کرتے ہوئے بھی، میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ٹوتھ پک کا بھی استعمال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ کر کے کر رہے ہوتے۔ کیوں جوشا اور ڈکار جو ہے نماز کے اندر، آپ نے کھانا کھایا، ڈکار فطرتی چیز ہے، آ جاتا ہے، لیکن کیوں روکا؟ جمائی کو کیوں روکا گیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو کسی کے سامنے بندہ ایکٹ کرتے ہوئے اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، اگلے کو کیا فیل ہوگا، یہ محسوس کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اور اپنے چہرے کو، وضاقتہ کو، صرف لباس کو پاک صاف ستھرا، نیٹ کلین، اور اندر گندگی ہو تو باطن کی پاکیزگی بھی بڑی عام ہے۔ یہ قرآن مجید انشاءاللہ آپ کو بدلے گا، اس کی اسٹڈی شروع کر دیں، ایک ایک آیت پہ صرف سادے ترجمے کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائیے کہ میرا اس پہ عمل کتنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دنوں میں زندگی بدلے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے احوال اچھے کرے، ہماری آپس کی جنگیں ختم کرے، عالم اسلام کے جو احوال دن بدن جو ہے وہ بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اس میں ہماری مدد کرے اور ہم بھی اس میں مخلص ہوں۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ فوت شدگان کے ساتھ بھلائی، نیکی، اچھائی اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔